بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن، اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات میں سبق جو کہ بہت آسان ہے، اور آپ لوگ اس کو پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں واقعات ہیں۔ آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ واقعات کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے، اور سیرت میں جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 3.4، یعنی سبق باب 3 اور اس کا سبق نمبر 4 ہے، اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ اور اس سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی، اس سے متعلق کچھ واقعات پڑھنے ہیں اور کچھ صفات پڑھنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت کہاں ہوئی، خاندان کے لوگ کون کون تھے، اور بچپن میں کون سے اہم واقعات ہوئے، کس عمر میں ہوئے، اور اس کے بعد جوانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو کون سے اہم واقعات ہوئے۔ اچھا، یہ تو ہم پہلے ایکٹیویٹی کر چکے ہیں۔ ایس ایل اوز دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا ایس ایل او ہوگا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے واقعات اور معمولات کو جان سکے۔ تو آج ہم صرف بچپن کے واقعات کو جانیں گے، پہلا حصہ ہے نا اس کا لیکچر کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو صلاحیت ہے، یعنی ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جو صلاحیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی میں دوسروں کی راحت رسانی، یعنی دوسروں کے لیے آسانی، راحت، سکون، اطمینان، اور خدمت خلق کے جذبے کو اپناتے ہوئے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہم جو واقعات پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ہے نا، اس میں کچھ واقعات ایسے ہوں گے جس میں دوسروں کی راحت ہوگی، سکون، یا خدمت خلق آپ کو اس کا پہلو نظر آئے گا۔ تو یہ واقعات پڑھتے ہوئے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ آپ بھی تو اسی ایج میں ہے نا، بچپن یا جوانی، تو آپ لوگوں کے لیے خدمت خلق کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی راحت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو آسانی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ تو یہ صلاحیت اور یہ نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پیدائش، ولادت کب ہوئی؟ 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور وہ تاریخ کیا ہے؟ 12، ابھی محمد نے کہا 12 ربیع الاول۔ پاکستان میں اسی تاریخ کو میلاد النبی جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور مسلمان اسی کو شوق سے کیا کرتے ہیں، اہتمام سے اس کو مناتے ہیں۔ تو آپ یہ پہلا نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ 571 عیسوی۔ اب ہجری نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ہجری ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، پھر نبوت ملے گی، نبوت کے بعد ہجرت ہوگی، اس کے بعد چلے گا ہجری۔ تو اس وقت تو ہجری والا سال موجود تھا؟ موجود ہی نہیں تھا۔ تو عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی ابیہا، عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، عام الفیل ہاتھیوں والا سال۔ فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ عام کسے کہتے ہیں؟ سال کو۔ عام کا مطلب ہے سال، اور فیل کا معنی ہے ہاتھی والا سال، یعنی جس سال ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا اور اس نے نعوذ باللہ یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے پرندے ابابیل، اور انہوں نے کنکریوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی۔ تو عام الفیل ہاتھی والا سال، ٹھیک ہے۔ تو جس سال یہ واقعہ ہوا نا، اسی سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول، اور تاریخ کیا تھی؟ 12، اور سال کون سا تھا؟ 571 عیسوی۔ 571 عیسوی کا مطلب کیا کہ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اس کو 571 سال ہو چکے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ پیدائش سے کچھ ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے. ٹھیک ہے، کچھ ماہ پہلے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ سب آسان سی باتیں ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ، اب دیکھیں ذرا جو نقشہ ہے اس کو دیکھیں. یہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ بیت اللہ. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں. یہاں سے کچھ فاصلے پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کا گھر تھا اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آج کل اگر آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر بار بار لے جائے، ہم جائیں گے تو وہاں پر یہ وہ عمارت ہے اب. ٹھیک ہے، اور یہ وہ عمارت ہے. یہاں پر ابھی کیا ہے؟ کتب خانہ ہے. اسلامی کتب یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں، قرآن مجید یا حدیث یا دیگر اسلامی کتب آپ وہاں سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے وہ مقام آپ کو میں نے بتا دیا جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ذہن میں رہے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد والد کا ہم نے پڑھ لیا کہ والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ ولادت سے، آپ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ. حضرت، یہ اصل نام کیا؟ آمنہ. آمنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آمنہ. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو دادا ہیں ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے. ایک نام تھا احمد اور ایک نام محمد. احمد نام رکھا ان کی والدہ حضرت آمنہ نے. آمنہ الف مدہ، اور احمد میں بھی کیا ہے؟ الف. اس طرح آپ یاد رکھیں گے. آمنہ الف مدہ سے ہے اور احمد الف سے ہے، تو آمنہ نے نام کیا رکھا تھا؟ احمد. یاد رہے گا. اور عبد المطلب جو تھے ان کے دادا، انہوں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 نام ذہن میں رہیں گے. احمد نام کس نے رکھا تھا؟ ان کی والدہ حضرت آمنہ نے. اور محمد نام کس نے رکھا تھا؟ ان کے دادا عبد المطلب نے. اچھا، اس وقت رواج یہ تھا کہ جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو اس کی پرورش کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اور اچھی طرح زبان سکھانے کے لیے ان کو شہر سے دور بھیج دیتے. تو وہ جو شہر سے دور بھیجا گیا وہ کس کے ساتھ بھیجا گیا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. اور ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ. نام ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی بہن جو تھی حضرت شیمہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. یہ ہم نے پہلے کہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. حلیمہ سعدیہ نا، سعدیہ. تو سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں سعدیہ. ٹھیک ہے. جیسے قریش ہے تو قریشی، بنو ہاشم سے اگر تعلق ہے تو ہاشمی، تو بنو سعد سے اگر تعلق ہے تو سعدیہ. ٹھیک ہے. تو حلیمہ سعدیہ ان کو بچپن ہی میں نہایت کم عمر میں اپنے ساتھ لے گئی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے. کہاں پر؟ بنو سعد میں. بنو سعد قبیلہ کس کا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو رضائی بہن تھی شیمہ اور رضائی بھائی جو تھے ان کے ساتھ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف جاتے، وہاں پر کھیلتے. ٹھیک ہے. اور وہ بنو سعد کا قبیلہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہے طائف. ٹھیک ہے. اور یہ ہے بنو سعد. ٹھیک ہے. طائف سے کچھ فاصلے پر ہے یہ ہے بنو سعد کا وہ قبیلہ. اور یہاں پر آپ کو پکچر میں وہ جگہ نظر بھی آ رہی ہے جہاں پر وہ قبیلہ پہلے کیا تھا؟ آباد تھا. اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو سعد. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ کچھ تصویریں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے. ٹھیک ہے. اور اس دوران ایک واقعہ ہوتا ہے اور بہت سی برکتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے گئی تو میرے گھر میں بکریاں تو موجود تھی لیکن ان میں دودھ نہیں تھا، اور اونٹنی بھی موجود تھی لیکن اس میں دودھ نہیں تھا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو اللہ کی طرف سے برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. ہمارے گھر میں خوراک کی اور رزق کی کیا ہوگی؟ اضافہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت اور اس سے کیا تھے؟ معجزات تھے.
اور حلیمہ سعدیہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ جنگل میں جاتے وقت ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہو جاتی؟ سرسبز ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کے معجزات جو کہ اس وقت ظاہر ہوئے. اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شق صدر. شق کہتے ہیں چیرنا. شق کا مطلب کیا ہے؟ چیرنا، کاٹنا کسی چیز کو، چیرنا، شق. ٹھیک ہے. اور صدر کسے کہتے ہیں؟ سینہ. صدر کسے کہتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. صدرک، سینہ. تو شق کا معنی ہے چیرنا، اور صدر کا معنی کیا ہے؟ سینہ، چھاتی. ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں تھے نا، تو اس وقت ایک واقعہ ہوتا ہے. اور واقعہ کیا ہوتا ہے میں آسان الفاظ میں جلدی سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین آئے. ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک پیالہ تھا جو کہ جنت سے لایا گیا تھا، اور اس پیالے میں کیا تھا؟ آب زمزم تھا. وہ آئے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے اس سینے کو چیرا اور اس میں سے دل نکالا، اور دل اس برتن میں دھویا، اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا، اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان کا حصہ ہے. یعنی آج کے بعد انبیاء تو ویسے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک. علامتی طور پہ کہا کہ آج کے بعد آپ کی ذات میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور واپس وہاں پر رکھا اور دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی شیمہ، انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی. وہ تھوڑی بڑی تھی عمر میں، وہ ڈر گئی، گھبرا گئی. وہ واپس دوڑی ہوئی گھر آئیں اور اپنی والدہ کو بتایا، حلیمہ سعدیہ کو، کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھاگتے ہوئے گئے، وہاں پر دیکھا کہ 4 سال کا بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ خود گھبرا گئی کہ ایسا کیا ہوا. تو انہوں نے اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال قبیلہ بنو سعد میں رہنے کے بعد واپس چلے گئے. اور اس شق صدر کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بوجھ کے قابل بنانا تھا. یعنی بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرومنگ اس طرح ہو رہی تھی، بڑا ایسے ہو رہے تھے کہ آگے چل کے آپ کو نبوت ملنی ہے، آخری کتاب ملنی ہے، آپ پر وحی کا نزول ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو 4 سال کی عمر گزار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور 2 سال مزید آپ رہے کس کے ساتھ؟ اپنی والدہ کے ساتھ. تو عمر کتنی ہو گئی؟ 6 سال. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ سفر پہ گئے، اور سفر کے سے واپسی پر ایک مقام پر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. ساتھ ایک خاتون اس وقت اور موجود تھی، اور کوئی موجود بھی نہیں تھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 سال. اور 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہوتا ہے. مدینہ کا سفر کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو سفر سے واپسی جب آ رہے تھے مدینہ سے واپس مکہ، تو رستے ہی میں ان کا والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو قبر مبارک ہے وہ آج بھی کیا ہے؟ موجود ہے. جب والدہ بھی وفات ہوگی تو والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ ان کے دادا عبد المطلب نے. ٹھیک ہے، عبد المطلب نے. اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے. تو عمر ہماری کتنی ہو گئی؟ 8 سال. جب 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے دادا بھی وہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور دادا کے بعد ان کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی کے والد ہیں. والد ہیں کس کے؟ حضرت، سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کا رشتہ کیا تھا؟ ہاں نہیں، بھائی تھے نا، بھائی ہو گئے نا. حضرت ابو طالب، ہاں حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کا آپس میں ایک رشتہ کیا ہو گیا؟ سگے بھائی نا. تو ایک بھائی کے بیٹے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے بھائی کے بیٹے کون تھے؟ حضرت علی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا رشتہ کیا ہو گیا؟ کزن ہو گیا، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی.
سمجھ آگے بات؟ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے اور بچپن 8 سال کی عمر سے ابو طالب کے ساتھ ہی رہنا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابو طالب کیا تھے؟ بزنس کرتے تھے, لین دین کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک تاجر تھے بہت بڑے جو کہ سفر کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ بازار جایا کرتے, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا, تو کچھ نہ کچھ جو ہے تجارت سے کچھ شغف ہو گیا. اور آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ شام کا پہلا سفر جب کیا تھا 12 سال کی عمر میں, کس کے ساتھ کیا تھا؟ ابو طالب کے ساتھ ہی کیا تھا نا. ٹھیک ہے, انہی کے گھر میں تو موجود تھے, تو وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت. تو ان کا شوق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس کی کہ بجائے یہ کہ میں ان پر بوجھ بنوں, میں ان کا ہاتھ بٹاؤں اور میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت کے کچھ ابتدائی باتیں کچھ سیکھی. عمر بہت کم تھی ابھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. اب دیکھیں بچپن کی عمر ہے, اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش اخلاق, نیک اطوار, اچھے اطوار, عادات, نرم گفتار, بات بڑی کیا تھی؟ سافٹ سپوکن تھے, اور بلند کردار تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب. کس کے بارے میں؟ اپنے بھتیجے کے بارے میں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ سچ بولتے تھے, کسی کو دھوکہ. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم کیا کریں؟ سچ بولیں اور کسی کو دھوکہ. یہ ہمارا سلو ہے نا, سلو کا حصہ ہے. دوسرا, نرم گفتار, بات کس طرح کرنی ہے؟ نرمی سے, سختی سے نہیں, لہجہ کڑوا نہ ہو آپ کا. ٹھیک ہے, اچھے انداز سے بات کریں. اور اخلاق, اچھے اخلاق ہو, کردار آپ کا اچھا ہو, اور کیا ہو؟ کردار آپ کا بلند ہو, اعلیٰ کردار ہو آپ کا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور کردار, جو کہ کس نے بیان کیا؟ حضرت ابو طالب نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے بچوں کے ساتھ تعلق. اچھا, حضرت ابو طالب مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت کوئی جھوٹ بولا ہو. کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس بچے نے کبھی جھوٹ بولا ہو, یا کسی کو دھوکہ دیا ہو, یا کسی کو ایذا پہنچائی ہو. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے راحت کا سبب تھے کہ نہیں تھے؟ آسانی کا سبب تھے کہ نہیں تھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اوروں کے لیے آسانی کا سبب بنیں, سچ بولیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو ایذا کا باعث نہ بنے, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور آپ ابو طالب کا مزید بیان کیا ہے کہ بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں, یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر ایسے معاشرہ ہو جہاں پر بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو, بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں, ہم وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں. اس لیے کہ سیرت سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, یا خلاف تہذیب بات ہم اپنی زبان سے نکالیں, ایسی بات ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق, نیک اطوار, ابھی ہم نے پڑھ لیا, اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے. جو یہ تمام صفات جو ہم نے پڑھی ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں لاگو کریں. یہ بھی بچپن کا فیز چل رہا ہے. اب یہ 8 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس ہیں؟ ابو طالب کے پاس ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت علی. وہ حضرت علی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس لیے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت. اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس کے گھر میں تھے؟ ابو طالب کے گھر میں, اور انہی کے گھر میں بڑے ہوئے, شادی بھی جب ہوئی تو انہی کے پاس تھے. ٹھیک ہو گیا. اور جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت علی کیا تھے؟ بہت چھوٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جس طرح میرے تایا نے مجھے پالا, ان کی اولاد کو پالنا اب میرا کام ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی نے. اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے. وہ پورا واقعہ ذہن میں آ گیا ابھی؟ اچھا, 8 سال کی عمر کے بعد چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوگی کتنی؟ 12 سال. 12 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کو پتا چلا کہ ابو طالب جا رہے ہیں کہاں پر؟ شام. تو آپ نے ضد کی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے.
تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے انکار کرنا گوارا نہ کیا کہ میں انکار کر لوں، تو انہوں نے کہا چلو بھی آپ میرے ساتھ چلو۔ جیسے شام جانے لگے تو رستے میں ایک راہب ہوا۔ کون؟ راہب۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دنیا سے کٹ کے بالکل کیا کرتا ہے، ایک غار میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، باقی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ راہب پہلے تو ہوتے تھے لیکن اسلام نے اسے منع کر دیا۔ اسلام کہتا ہے آپ دنیا میں بھی رہیں گے لیکن فکر آخرت کی کریں گے۔ یہ لوگ دنیا سے بالکل کٹ کے یا تو جنگلوں میں رہتے یا غاروں میں رہتے یا کہیں اور رہتے تھے، ان کو کہتے تھے راہب۔ اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اب کوئی راہب یا رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں بھی رہیں، کمائیں، کھائیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کی تیاری کریں، یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ایک راہب ملتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پہچان کے جان لیتا ہے کہ یہ وہ آخری نبی بنے گا آگے جا کے۔ تو وہ ابو طالب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس بچے کو شام نہ لے کے جائیں، وہاں پر یہودی اور اہل کتاب ہے، انہوں نے اگر اس بچے کو پہچان لیا جیسے کہ میں نے پہچان لیا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو رستے ہی سے حضرت ابو طالب واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے۔ اب دو الفاظ ہیں، راہب اور شام۔ راہب آپ کو میں نے بتا دیا کسے کہتے تھے، اب شام کو دیکھتے ہیں، شام کسے کہتے ہیں۔ شام سے مراد آج کل بھی ایک ملک ہے شام، آپ کو نظر آئے گا، سیریا، اور عربی میں کہتے ہیں سوریا، انگلش میں کہتے ہیں سیریا، SYRIA، سیریا۔ یہ وہ ملک مراد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو علاقہ تھا جس میں فلسطین، اردن، لبنان اور سیریا، یہ جو علاقہ تھا اس کو کہتے تھے شام، اور اس کے ساتھ عراق تھا، نیچے عرب کا علاقہ تھا، اور ساتھ کیا تھا، افریقہ تھا۔ یہ ابھی بھی افریقہ ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ابھی عراق بن گیا ہے، یہ ایران کا ملک بن گیا، لیکن اس دور میں صرف یہ جو چار ملک ہیں، لبنان، فلسطین جہاں پر آج اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کو فلسطین نہیں کہیں گے، اور اردن اور شام، یہ چار ملک مل کے کیا بنتا تھا، شام کا علاقہ بنتا تھا۔ اس سے یہ صرف یہ ایک ملک مراد نہیں ہے شام کا، سمجھ آ گئی میری بات؟ ان چار ملکوں کے ملنے سے کیا بنتا تھا، شام بنتا تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہیں سے کیا ہو گئے، واپس ہو گئے۔ اور راہب اور اچھا اس کو ذرا دیکھ لیں، چچا ابو طالب نے انہیں تجارت کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ اپنے بچپن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قابل اعتماد اور محبت کرنے والے بچے کے طور پر جانے جاتے تھے کہ قابل ہے، ایک ذہین بچہ ہے جو کہ قابل بھی ہے، ذہین ہے، اور محبت کرنے والا بھی ہے، اور جس نے جو ہے تجارت وہ بھی سیکھ لی ہے۔ اور راہب کو آپ کو میں نے بتا دیا، راہب کا معنی ہے ڈرنے والا، جس کی جمع رہبان آتے ہیں، اور یہ ایسے عبادت گزار کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، خالق کی عبادت کرتا ہے، کسی غار میں پناہ لے لیتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو کیا کر دیا، ختم، اور کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اب آپ نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اب اس کے بعد جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے دو القاب مشہور ہو جاتے ہیں، نمبر ایک صادق اور نمبر دو امین۔ صادق مطلب سچ بولنے والا، اور امین جو امانت دار ہو، جس کی بات کھری ہو، اور جب کوئی وہ بات کرے تو بات پورا کرے، اور جب کوئی امانت رکھوائیں تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ دو القاب آپ کے جو ہیں وہ الامین اور الصادق یعنی سچا، آپ کے القاب معروف ہو گئے، اور تمام لوگ آپ کی عزت کرتے اور آپ سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا بالکل کیا ہے آغاز، 24 سال کی عمر میں پھر ایک اور سفر کیا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی کیا ہے، آپ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کون سی خصوصیات کو سب سے زیادہ متاثر کن سمجھتے ہیں، اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں بھی۔ اور گھر کا کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کی ٹائم لائن آپ نے بنانی ہے، ولادت، خاندان، 2 سال کی عمر میں کیا ہوا، 4 سال کی عمر میں کیا ہوا، ایک ٹائم لائن بنانی ہے کالم کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ایک پیراگراف لکھنا ہے، اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ آپ ان واقعات سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ SLO آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ان کی خصوصیات کو اچھی طرح جان لیا ہوگا۔ آپ کے لیے ورک شیٹ اور کوشچن بینک ہے جو کہ SLO بیسڈ ہے، اس کو بھی ضرور حل کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔